اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل 14واں سپارہ، بالکل ابتدا سے آیت نمبر 1۔ سورہ نحل، اس سے پچھلی سورت سورہ حجر تھی، جس کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ احکام دیے تھے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم نے جو لوگوں کو نفع دیا ہے، دنیا کا عیش و عشرت اور ساز و سامان دیا ہے، آپ اپنی نگاہوں کو ادھر نہ لے کے جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور ظاہر بات ہے ایک پیغمبر کی تربیت ہی اس انداز میں نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی شان و شوکت سے متاثر ہو جائے۔ تو یہ حقیقتاً میں امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان، آپ کسی سے متاثر نہ ہونا، کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کی بلڈنگ دیکھ کر، کسی کے پاس دنیا کے مال و اسباب، معیشت، تجارت، دکانداری، چہل پہل، ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا کہ آپ لوگ کہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کی فراوانی ہے ان کے اوپر، تو کہیں پھسل کے ادھر نہ چلے جاؤ، جو وہ کرتوت ان کے ہے اس طرح شروع نہ کرو۔ ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ آپ ایمان والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیے کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ جو آپ کو حکم دیے جا رہا ہے جس چیز کا، قرآن پاک جیسے اتارا ہے کھول کھول کے سناؤ۔ فاصدع، فاصدع عربی زبان میں کہتے ہیں کانوں کے پردوں تک وہ بات کھول کھول کے پہنچاؤ، ان کو دل کھول کے ایک بات کہو، ان سے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے، ان سے ہر چیز واضح انداز میں ان کو بیان کرو۔ توحید کے ہوں جو بھی دلائل ہیں، آپ بالکل واضح انداز میں سمجھائیں ان کو، اور مشرکین اگر وہ نہ مانے تو ان سے اعراض کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ منوانا کام نہیں تھا، بتانا تھا کہ بھئی یہ آپ لوگ غلطی پہ ہو، یہ راستہ جہاں آپ لوگ جا رہے ہو جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ باقی زبردستی پکڑ کے لانا یہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں، نہ ہی امت کی ذمہ داری ہے، صرف بتانا ہے کہ بھئی یہ جو راستہ یہ غلط ہے، اس کے بعد وہ ماننا نہ ماننا ان کی اپنی مرضی ہے۔ اور انا کفیناک المستہزئین، موجودہ دور کے حساب سے بھی یہ عالمی ایک آیت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور کارٹون شائع کرتے ہیں، استہزاء جیسے آج کل کے دور میں چل رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کافی ہیں تیری طرف سے۔ جو لوگ آپ کے استہزاء اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم کافی ہیں تیری جانب سے۔ اور یہ لوگ مشرک کافر ہیں، ہمیں علم ہے اس بات کا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ایک بندہ بالکل حق پہ ہو 100%، اور اگلا بندہ 100% غلطی پہ ہو، اور وہ 100% غلطی والا اٹھ کے اس حق والے بندے کو الزام تراشی شروع کرے اس پہ، اور جب کہ اس کی اپنا فائدہ بھی نہ ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایک امتی جہنم سے بچ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا فائدہ ہے اس چیز کا؟ صرف یہ ہے کہ اس کی آخرت بن جائے گی، اس کی دنیا بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خوشی ہوگی کہ میرے ایک امتی جہنم سے بچ گیا، جہنم میں بھی جا رہا ہے، 100% غلطی پہ بھی ہے، اور مذاق پہ پیغمبر کو اڑا رہا ہے، الزام پھر پیغمبر کو دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کڑتے تھے، اس بات پہ خفا ہوتے تھے کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، الٹا میرے اوپر جو ہے الزام تراشی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتے ہیں ان کی بعض باتوں سے، تو آپ سینہ تنگ ہونے کے باوجود جو ہے آپ ان سے اعراض کر لیا کریں۔
فصدع بما فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین، آپ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ یہ وہ آیت ہے جو پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ سورہ نحل کی آخری آیت، اس میں پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا تھا کہ یعنی کہ عبادت کی معافی، شریعت کی معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں، موت تک، جس وقت تک روح جسم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حالات آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں، جب تک جسم میں سانس تھے، وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست بندوں کے سارے گھسٹ کے بھی آ کر نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور جس وقت بالکل وہ حالت نہیں رہی کہ خود آ نہیں سکے، تو پھر کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھئی وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر ایک وقت میں ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے گھسٹتے ہوئے آئے اور کھڑے ہو گئے، تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی مجھ سے نمازیں معاف ہو گئی، مجھ سے شریعت کا فلاں حکم معاف ہو گیا ہے، تو وہ شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، گپ شپ اور کچھ بھی نہیں۔ جب خود پیغمبر سے شریعت معاف نہیں ہے، احکام معاف نہیں ہے، تو امتی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسی وقت اس سے معاف ہو جائے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اس آیت کے ذیل میں آپ سمجھ لیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، بسا اوقات گھر کے اندر والد کی اور بچوں کی چپکلش آ جاتی ہے، بعض اوقات والد جو ہے وہ ایک بات جو ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، لیکن بیٹا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں اپنے انداز میں یہ بات بالکل درست کر رہا ہوں، تو بعض باتوں پہ وہ جوان بچہ اس کے دل میں تنگ ہوتا ہے کہ بھی والد صاحب جو مجھے کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں حقیقتاً وہ غلطی ہے یا نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے ان باتوں کو اس نوجوانوں کو یہ برداشت کرنا چاہیے کہ پیغمبر کو اللہ نے کہا کہ آپ کافروں کی باتیں برداشت کریں، یہ نہیں کہا کہ آپ منہ توڑ جواب دیں ان کو، نہیں کہا کہ آپ برداشت کرو، آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، بس اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو گھریلو اس میں بھی بعض اوقات جو ہے میاں بیوی ہے، خاوند ایک بات بیوی کو سمجھانا چاہتا ہے، بیوی کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی اس بات کے اوپر صبر کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ بیوی خاوند کو سمجھانا چاہتی ہے کوئی بات، اور خاوند کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تو خاوند کو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو یعنی ایک دوسرے کے جو برداشت والا ماحول ہے گھریلو زندگی کے اندر بھی یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہو، تو ہر بات کا جواب فی الفور منہ پہ نہیں دینا ضروری کہ آپ اگلے بندے کا احترام کیے بغیر جو ہے آپ اس کے منہ پہ جواب دے دیں۔ آپ بھلے حق پہ ہوں تب بھی آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ حق پہ ہیں، تب بھی اگر برداشت کا موقع ہے تو آپ برداشت کریں اور منہ پہ جواب نہ دیں۔ سورہ نحل یہ فتح مکہ ہجرت سے پہلے کیونکہ مکی صورت ہے، بالکل جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے ہیں اس کے قریب یہ نازل ہوئی، اس کے کچھ وقت کے بعد ہجرت کا حکم آیا، یعنی کہ مکی دور میں بالکل آخری صورتوں میں ہے یہ سورہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، کیونکہ اس میں آگے جا کر شہد کی مکھی کا واقعہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی توحید کے لیے بطور دلیل کے پیش کی ہے، شہد کی مکھی کو بطور دلیل کے پیش کی ہے، اس لیے اس پوری صورت کو ہی نحل نام سے موسوم کیا گیا ہے، شہد کی مکھی کا۔ یہ پوری صورت اس میں زیادہ تر جو مسئلہ ہے وہ توحید کا اور شرک کا مسئلہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کی ہے اور توحید کا اس بات کی بار بار۔ آج کی جو بالکل ہم نے آج تلاوت کی ہے، پہلی اور دوسری جو رکوع ہے، اس میں تو سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے تخلیق کے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے، اس کی چیزوں کے ذکر کیے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، جس زمین و آسمان پیدا کی، آسمان میں ساری چیز تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، زمین ہے، زمین کے اندر ساری چیز تمہارے نفع کے لیے پیدا کر دی، مسخر کر دی ہے، زمین و آسمان کا مالک وہی ہے، تمہیں نفع بھی وہی دیتا ہے، تمہیں نقصان بھی وہی دیتا ہے، لہٰذا سارے خزانے بھی اسی کے پاس ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی مشکل کشا نہیں، آپ کے پاس کوئی مشکل آ جائے اس ذات کی طرف چلے جاؤ، کوئی آپ کو تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی حاجت ہو، اسی سے مانگو بس۔ یہ سارے جو صورت ہے
یہ اسی بات کا تذکرہ ہے۔ کفار مکہ چونکہ وہ مشرک تھے، اللہ کی توحید کے وہ منکر تھے، تو بار بار سمجھایا جا رہا ہے انسانوں کو کہ آپ اس طرف توحید کی طرف آئیں۔ عطا امر اللہ، آ چکا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، پس تم اس میں جلدی نہ کرو، اس کے مانگنے میں جلدی نہ کرو۔ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا، یہ عطا جو ہے لغوی اس میں گرامر کے لحاظ سے ماضی ہے، جو کام ماضی میں ہو چکا۔ قرآن پاک میں جا بجا ایسی الفاظ آئے ہیں جو کام آئندہ زمانے میں ہوگا، اس کو ماضی کے الفاظ سے تعبیر کر دیتے ہیں، گویا کہ یہ کام ہو چکا۔ یعنی یہ وہ بندہ کہتا ہے جس کو اپنی بات 100% یقینی ہو کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہوگا، تو وہ پھر ہوگا نہیں کہتا، وہ کہتے ہو چکا ہے، یہ تو جیسے میں نے کہہ دیا ایسے ہی ہوگا۔ پھر اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ چکا، آئے گا بعد میں۔ اب وہ حکم کون سا ہے کہ کافروں کی سزا اور اسلام کا غلبہ، اللہ فرماتے ہیں وہ ہو چکا۔ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم وہ ہو چکا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد سے ہی اسلام کی جو ہے وہ بنیاد بنی، اور اس کے 7-8 سال کے بعد تو کفر مکہ سے بھی ختم ہو چکا۔ اللہ کہتے ہیں کہ عطا امر اللہ، اللہ کا وہ حکم، وہ فیصلہ آ چکا ہے، تم اس کو مانگنے میں جلدی نہ کرو۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، وتعالی عما یشرکون، اور بلند و بالا ہے اس سے جس کو یہ شریک بنا رہے اللہ کا۔ ينزل الملائکۃ بالروح، اللہ نازل کرتے ہیں ملائکہ کو بالروح، وحی دے کر، من امرہ علی من یشاء، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہے۔ یعنی اس میں نزول کا نبوت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک انبیاء کیسے چنا کرتے تھے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کون سی وہ ہوتی تھی کہ کون سا معیار اللہ نے رکھا ہوا کہ اس معیار پہ آ کر نبوت ملا کرتی تھی۔ اب تو نبوت کے دروازے ہی ختم ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی وہ خاتم الانبیاء تھے، نبوت ختم، اس کے بعد نبوت نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر اس بات کے حقدار تھے، اس میں وہ صفات تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیغمبر بنا لیتے، لیکن میرے بعد پیغمبر کوئی نہیں آئے گا، تو پیغمبر تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ کیا معیار تھا، اس میں عبادت جو ہے کہ بندہ عبادت کرتے کرتے کسی ایسے مقام تک نہیں پہنچتا کہ اللہ اس پر وحی آنی شروع ہو جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرا اپنی ایک نعمت تھی جس کو میں نے چاہا منتخب کر لیا۔ یہ انتخاب اللہ کا ذاتی فیصلہ تھا۔ اس میں نہ تو انبیاء جس کے اوپر وحی آتی تھی، نہ ان کا کوئی کمال تھا، اور نہ انہوں نے کبھی اس چیز کو مانگا تھا اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں نبوت دے دے، نہ انہوں نے مانگا، نہ ان کا کمال، اللہ نے ان کو خود منتخب کیا اور ان کی انبیاء کی تربیت کی۔ اور پھر جو انبیاء تھے دنیا میں ان کا اللہ کے سوا کوئی استاد نہیں ہوتا، براہ راست وہ اللہ سے فیض حاصل کرتے تھے، فرشتے درمیان میں وہی ذریعے بنتے تھے۔ آپ دیکھیں وہ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کی جو دین ہے اس کو آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جاتے ہیں، اس کوئی طور میں آگ لینے جاتے ہیں، دور سے روشنی نظر آتی ہے اندھیرے رات میں، سردی میں، وہ آگ لینے کے لیے انگارہ لینے جاتے ہیں، اللہ آگے سے اس کو پوری نبوت دے دیتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ اس کو وہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں میں سے خود منتخب کیا کرتے تھے، اب نہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح، اللہ نازل کرتے ہیں ملائکہ کو بالروح، وحی دے کر، من امرہ علی من یشاء من عبادی، اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کو اللہ چاہیں۔ ان انذروا، وہی اس بات کی ہوتی تھی کہ تم ڈراؤ لوگوں کو، انہ لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ، الا انا، مگر میں ہی ہوں، فاتقون، پس مجھ سے ڈرو، یعنی میرے علاوہ کائنات میں اور کوئی بھی نہیں ہے، مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمینوں کو، بالحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تعالی عما یشرکون، اللہ پاکیزہ ہے، بلند و بالا ہے، اما، ان معبودوں سے، یشرکون، جس کو یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، اللہ تعالیٰ نے
انسان کو پیدا کیا من نطفہ پانی کی ایک بوند سے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ بس ہو گیا وہ جھگڑالو بحث کرنے والا مبین بالکل واضح۔ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی ہے اور اس کے بعد ہر انسان کو پھر مٹی سے نہیں بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کی تخلیق کی کہ وہ نطفہ، اس نطفے سے جب وہ ماں کے رحم میں پڑ جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کی، اور یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جب اپنی قوت پہ آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ کہتا ہے کہ جی اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے لگتا ہے، اللہ کے ساتھ شریکوں بنانے لگتا ہے، اور پھر دلائل بھی اس پہ دینے لگتا ہے، اور جب کوئی سمجھانے پہ آ جائے تو اس سے آگے بحث بھی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اپنی پہلے تخلیق تو دیکھے کہ اس کی تخلیق کیسے کی ہم نے، کتنے اندھیروں میں کی، اور پانی کی بوند میں پاور اور قوت کس طرح کی ہے کہ اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اس میں حیات کا جو اس کو پیدا کی ہے، اس تخلیق پر اپنی نظر کرے، اس کے بعد پھر یہ بحث کرے۔ والانعام خلقہا اور چوپایوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جانوروں کو، لکم فیہا دفء ان جانوروں میں تمہارے لیے فائدے ہے، دفء گرمی کا سامان ہے، یعنی سخت سردیوں میں اس جانوروں سے آپ اون وغیرہ، کھال وغیرہ وہ حاصل کر کے اپنے گرمی کا سامان حاصل کرتے ہو۔ آج کل بھی جیکٹ ہے، بوٹ ہے، ان چیزوں سے بنتی ہیں، تو لکم فیہا دفء تمہارے لیے گرمی کے اسباب، و منافع اس جانوروں میں اور بھی بہت سے منافع، ومنہا تأکلون اسی سے تم کھاتے بھی ہو، اس میں دودھ بھی ہے، اس میں گوشت بھی ہے، مختلف قسم کی جو ہے وہ آپ اس حاصل کرتے ہو اس سے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور تمہارے لیے ان جانوروں میں خوبصورتی ہے، حِينَ تُرِيحُونَ جس وقت تم شام کو لے کر آتے ہو، جانوروں کو چرا کر واپس لے کر آتے ہو تو وہ خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور جس وقت تم صبح لے کر جاتے ہو، جانور دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے جانور صبح جب ہوتے ہیں تو اس کے بعد ناشتے کے وقت یا دن کے ابتدا میں جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا کوئی بندہ چرانے کے لیے چلا جاتا ہے، اور پھر شام کو جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو واپس آتے ہیں وہ جانور۔ تو صبح جب جاتے ہیں وہ تو مریل قسم کے ہوتے ہیں، پیٹ اندر کی طرف اندر گھسا ہوتا ہے، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ہٹے کٹے موٹے تازے لگتے ہیں، جو پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب واپس آتے ہیں شام کو تو بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہ تمہارے لیے اس میں زیب و زینت بھی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، إِلَىٰ بَلَدٍ ایسے شہر کی طرف، ایسے علاقے کی طرف، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ کہ تم لوگ نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ مگر جان کے تھکاوٹ سے۔ اگر وہ بوجھ تم خود اپنے اوپر لا دو تو بہت تھکاوٹ، بہت مشقت سے اپنے آپ کو ختم کر کے وہاں جاؤ گے۔ پہاڑوں پہ، ریگستانوں میں جو اونٹ اٹھاتے، گدے اٹھاتے، خچر اٹھاتے، تو یہ بوجھ انسان نہیں لا سکتا اپنے اوپر۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم بے شک تمہارا رب نہایت مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ کائنات کا ہر ذرہ اس کے تابع ہے، ہر چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی نفع کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو پیدا ہی نہ کرتا تو کہاں سے یہ لوگ دودھ استعمال کرتے، کہاں سے یہ گوشت کھاتے، اور کہاں سے یہ لوگ پھر اپنی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے۔ والخیل والبغال والحمیر گھوڑے، والخیل والبغال خچر، والحمیر گدے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا لترکبوہا تاکہ آپ ان پہ سواری کرو، وزینہ اور یہ آپ کی زیب و زینت بھی ہے۔ اب سے وقت پہلے، جب یہ زمانہ تو نہیں، اس سے پہلے یہ گھوڑے، خچر، یہ چیزیں یہ بندے کی زیب و زینت کے لیے جو ہے نشانی تھی، لوگ رکھا کرتے تھے، فخر پہ حاصل کیا کرتے تھے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پیدا کریں گے ما لا تعلمون وہ چیزیں جس کو تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ یعنی یہ آیت جب نازل ہوئی 1400 سال پہلے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی جانور، اسی طرح کی اور چیزیں بھی جس میں آپ سواری کرو گے، اللہ وہ چیزیں بھی پیدا کریں گے جس کو تم فی الحال نہیں جانتے۔ اب 1400 سال بعد آپ ترقی کے دیکھیں کہ اس میں جہاز ہے، بحری جہاز ہے، کشتی ہے، اس میں کاریں ہیں ہر قسم کی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ میں وہ چیزیں بھی پیدا کروں گا جس کو تم فی الحال نہیں جانتے۔ اور آج ہو سکتا ہے کہ مزید 1000 سال بعد انسان کو کون سی اللہ عقل دے،
اور کون سی چیزیں وہ ایجاد کرے، وہ ساری ہی اللہ تعالیٰ خود انسان کو سکھا رہے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی کے اوپر ہے راستہ سیدھا، قصد السبیل سیدھا راہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، کچھ راستے ہیں ٹیڑھے، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، تم سب کو اکٹھی ہدایت دے دیتا، ایک ہی امت بنا لیتا، لیکن نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے رکھ دی ہے کہ لوگ مختلف جماعتوں میں، مختلف عقائد میں بٹے رہیں گے۔